رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكوم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ، جیسا کہ گزشتہ ہمارے علم میں یہ بات آئی اور جو حقیقت پر مبنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی مبارک مہینے میں اور آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا اسی مبارک مہینے میں، لہذا یہ مہینہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے تو مقدس ہے. اللہ تعالیٰ اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. عزیزوں بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ المکرمہ چلی، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہاتوں کی آب و ہوا اچھی ہے، وہاں بچوں کی نشو و نما بہتر ڈھنگ سے ہوتی ہے، اور وہاں کا ماحول اچھا ہونے کی وجہ سے شہر والے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان بچی رہے. شہر کی زبان، مکہ چونکہ چوراہے پر تھا اور ملکوں کے قافلے وہاں آتے جاتے تھے، لہذا وہاں کی اصل زبان جو عربی العربی ہے، اور اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہ ہو جاوے، نہ بچوں کی زبان کو تکلیف ہو، نہ صحت کو تکلیف ہو، اس کے لیے لوگ جو تو اپنے معصوم بچوں کو شیرخارگی کے زمانے میں دیہاتوں میں روانہ کر دیا کرتے تھے. چنانچہ اس دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی، 10 بچے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے. 10 عورتیں بنو سعد سے آئی، قبیلہ بنو سعد سے، اور مکہ المکرمہ میں داخل ہو کر کے انہوں نے جو تو اچھے اور بڑے گھرانوں کے بچوں کو لے لیا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اونٹنی بھی دبلی تھی اور قید سالی کا زمانہ تھا. ان کے حصے میں کوئی مالدار بچہ نہیں آیا، یہ یتیم تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام تمام عورتوں نے یہ کہہ کر کے کہ بھئی ہم تو انہیں لے لیں گے لیکن ہماری اجرت کون دے گا، یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا. حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ اس بچے کو لے لو، اللہ اس میں ہمارے لیے خیر کو پیدا کر دے گا اور اللہ جو ہے تو اس یتیم کی برکت سے ہمیں نواز دے گا. چنانچہ حضرت حلیمہ نے بھی گاؤں میں چکر لگائے، سارے بچے جا چکے تھے، کوئی بچہ جو ہے تو موجود نہیں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ. اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا فیصلہ کر لیا اور گئی اور کہا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بی بی یہ بچہ جو ہے تو مجھے سونپ دو، میں ان کو لے جانے کے لیے تیار. حضرت حلیمہ نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو حضرت حلیمہ قید سالی کی وجہ سے کھانے پینے کا معقول انتظام کسی کے پاس سے نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی، سینے کے دودھ خشک ہو چکے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب سینے سے لگایا، مائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے دونوں سینے جو ہے تو دودھ سے بھرا ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، آپ نے دودھ پیا، لیکن جب دوسرا سینہ میں نے پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو پھیر لیا، اس لیے کہ حضرت حلیمہ کا ایک اور دودھ پیتا بچہ تھا. اللہ کے رسول نے اس کے حق کی طرف توجہ نہ فرمائی بلکہ اپنے رضائی بھائی کے لیے اس کو چھوڑ دیا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلی. آتے وقت ساری عورتیں آگے آ گئی کیونکہ ان کی فربہ اٹھنیاں تھی، اچھی سواریاں تھی، اور وہ بچوں کو لے کر کے نکل گئی. حضرت حلیمہ اکیلی رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب یہ چلی، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، شام ہو گئی.
تو شوہر سے کہا کہ بھئی بھوک سے پریشان ہو گئے ہیں، جاؤ